مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے پارٹ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اگر تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بندے کا ذکر کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے یا اس کا جواب دیتا ہے، اے لبیک میرے بندے میں ہوں، تو بول کیا چاہتا ہے، تو بندہ یہ آواز کو سن نہیں سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہے اگر سچے دل کے ساتھ وہ پکارا جائے تو۔ اب یہ کیسے محسوس کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ ایک مثال بیان کر رہے ہیں جس کا ذکر گزشتہ کے درس میں ہم نے سنا تھا۔ یہ ایک مثل آوردمت تا پیبری وز چنی لبیک پنہا برخری، میں تیرے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ کس طرح سے وہ لبیک کی آواز آتی ہے، تاکہ تو اس لبیک کا پھل کھا سکے۔ اب یہ جو مثال ہے وہ مثال اب بیان کی جا رہی ہے کہ ایک پیاسا ایک پانی کی نہر کے پاس دیوار کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور چونکہ وہ پانی تک پہنچتا نہیں ہے اور شدت پیاس سے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے، تو وہ دیوار کی ایک ایک اینٹ نکال کر پانی میں پھینکتا جاتا ہے۔ بر لبے جو بود دیوار بلند، بر سرے دیوار تشنہ درد مند۔ ایک نہر کے کنارے پر ایک اونچی دیوار تھی اور اس دیوار پر ایک مصیبت زدہ پیاسا پریشان حال جو پیاس سے پریشان تھا وہ دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تشنہ مستسقیے زارو نزار، عاشق مست غریب بے قرار۔ وہ پیاسا پانی کا طلبگار بدحال لاغر نحیف ہو چکا ہے پیاس کے شدت کے مارے، عاشق ہے، مست ہے اور پردیسی ہے، بے قرار ہے، اس کی صفات سبحان اللہ جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے۔ مانش از آب آن دیوار بود، اسپے آب اوچ ماہی زار بود۔ وہ دیوار جو ہے اس کے اور اس کے پانی کے درمیان ایک ہرڈل بنی ہوئی تھی، آبسٹیکل بنی ہوئی تھی، آڑ بنی ہوئی تھی، جو پانی تک وہ اس دیوار کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اسپے آب اوچ ماہی زار بود، اور اس کی ایک کیفیت تھی کہ وہ بغیر پانی کے ایسے ہو گیا تھا جیسے بغیر پانی کے مچھلی ہوتی ہے، بے قرار۔ شد حجاب آب آن دیوار او، بر فلک می شد فغان زار او۔ اس کی وہ دیوار پانی کی آڑ بن گئی اور اس کی دردناک فریاد آسمان پر پہنچنے لگی۔ شدت پیاس کے مارے وہ تلملا رہا تھا، ایسی آواز اس کے منہ سے نکل رہی تھی کہ اس کی آواز جیسے آسمان تک پہنچ جائے، اتنا شدید کرب تھا اس کو پیاس کا۔ ناگہاں انداخت او خشتے دراب، بانگ آب آمد بے جوشش چوں خطاب۔ اچانک اس نے کیا کیا، جو اینٹوں کی دیوار پر وہ بیٹھا تھا وہ دیوار کی ایک ایک اینٹ اس نے اکھاڑنی شروع کی اور پانی کے اندر پھینکنا شروع کر دیا، اور جیسے وہ اینٹ پانی میں پھینکی جاتی تھی ایک آواز آتی تھی جو اس کے کان تک پہنچتی تھی۔ جیسا پانی میں کوئی چیز وزنی چیز جب ڈالی جاتی ہے تو ایک آواز آتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بڑک کہتے ہیں۔ اب دیکھیے فارسی میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے، وہ آگے آئے گا۔ ناگہاں انداختو خشتے دراب، بانگ آب آمد بے گوشش چوں خطاب۔ اچانک اس نے ایک اینٹ پانی میں پھینکی، اس کے کان میں پانی کے آواز آئی، پانی میں پتھر گرنے کی آواز آئی۔ چوں خطاب یار شیریں و لذیذ، مست کرداں بانگ آبس چوں نبیز۔ وہ میٹھی اور لذیذ گفتگو جیسی آواز تھی اس کے لیے، پانی کا وہ بڑک پتھر گرنا اس کے کانوں کو اچھی نظر آنے والی آواز تھی، اس کے کانوں کو اچھی لگنے والی آواز تھی۔
اور اس آواز سے وہ مست ہو گیا. جیسے وہ آواز آتی تھی اس کے اندر ایک عجیب قسم کی مستی آتی تھی اس آواز سے. الصفائے بانگ آب آ ممتحن، گشت خشت انداز و آنجا خشت کن. وہ مصیبت زدہ آدمی پانی کی آواز اور اس کی صفائی کی وجہ سے، جو بڑخ کی جو آواز تھی اس کے کانوں کو بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تو اینٹ پھینکنے والا، اینٹ اکھاڑنے والا ہو گیا. یعنی اب وہ اپنے راستے کو صاف کرنے کا کام کر رہا ہے. اینٹ کو اٹھا کر جو پھینک رہا ہے تو وہ اپنے راستے کو صاف کر رہا ہے اس طرح سے. آب میزت بانگ یعنی ہے ترا فائدہ چیں زی زدن خشتے مرا. اور پانی پکارتا تھا اس کو کہ ارے بے وقوف انسان، تجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے پتھر مار کر؟ تجھ کو کیا مل رہا ہے جو ایک ایک اینٹ اٹھا کر تو مجھے مار رہا ہے؟ تشنہ گفت آبا مرا دو فائدست، من عزیز صنعت ندارم ہیچ دست. تو پیاسے نے کہا کہ اے پانی، اس میں میرے لیے دو فائدے ہیں اور میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. جو یہ اینٹ پھینکنے کا جو پانی میں میرا کام ہے جو میں نے شروع کیا اس وقت، اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اس سے مجھے دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. فائدہ اول سمائے بانگ آب کو بود مر تشنگاں راچوں صحاب. پہلا فائدہ تو وہ پانی کی آواز ہے. اس وقت میں اتنا پیاسا ہوں کہ وہ پانی کی آواز بھی مجھے سکون پہنچا رہی ہے. جب آدمی شدت کی پیاس میں ہوتا ہے تو پانی کی خوشبو، پانی کی آواز اور پانی کا اس سے مس ہونا بھی اس کو راحت دیتا ہے. جیسے کوئی آدمی روزہ ہے، شدت کی گرمی ہے اور شدت کی پیاس ہے، افطار کا وقت ہے، ابھی وقت ہے، تھوڑا وقت ہے افطار کا وقت ہونے کو، لیکن وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پانی کی گلاس لے کر وہ اپنے گلاس کو اپنے کبھی ہونٹوں پہ کبھی ایسا لگا لیتا ہے. حالانکہ وہ پانی اس کے حلق میں نہیں جا رہا ہے، لیکن کسی قدر راحت محسوس کرتا ہے وہ اس پانی سے. تو وہ کیفیت تھی، اس کی آواز سے اس کو راحت مل رہی تھی. کو بود مر تشنگارا چو صحاب. وہ آواز اس پیاسوں کے لیے ابر کی طرح ہوتی ہے. جیسے پانی کا ضرورت مند انسان ہے جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، جب ابر چھا جاتا ہے آسمان پہ تو ایک امید جگ جاتی ہے، اور وہ ابر کا آسمان پر چھانا اس کے لیے ایک راحت کا سامان فراہم کرتا ہے. صحاب، ایک نسخے میں صحاب لکھا ہوا ہے اور ایک نسخے میں رباب لکھا ہوا ہے. رباک ہوتا ہے ریبیک، انگلش میں کہتے ہیں اس کو. کبھی وہ ایک قسم کی وہ ہوتی ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. جو موسیقی کا شوق رکھنے والے ہیں وہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے اپنی وہ پیاس جو ہے بجھاتے ہیں، وہ کیفیت ہوتی ہے. بانگ او چوں باغ اسرافیل شد، مردہ را زی زندگی تحویل شد. اس کی آواز بھی وہ پانی کی اسرافیل کی آواز کی طرح ہے، اور مردے کو اس سے زندگی حاصل ہوتی ہے. جب لوگ مر جاتے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں، تو جب قیامت کا حکم ہوتا ہے حشر کا، تو اسرافیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے سر پھونک دو. وہ سر پھونکتے ہیں تو مردے زندہ ہو کر نکل آئیں گے قبروں سے. تو جیسے اسرافیل کا سور مردوں کو زندگی فراہم کرنے والا ہے، ویسے اس پیاسے کے لیے وہ آواز بھی راحت فراہم کرنے والی ہوتی ہے. یاچو بانگے رد ایام بہار، باغ می یابد ازوں چندی نگار. یا موسم بہار میں بادل کے گرجنے کی آواز، صرف آواز ہی راحت پہنچاتی ہے موسم بہار میں. اور باغوں کو آپ دیکھیے، جیسے آسمان پہ ابر چھا جاتا ہے تو ابھی بارش نہیں ہوتی ہے لیکن پتے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی پانی گرا ہی نہیں ہے. موسم جیسے ہی تبدیل ہو گیا، بارش کے آثار نمایاں ہو گئے، ابر آ گیا، فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک پھیلنا شروع ہو گئی، پتے ہرے بھرے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، بارش ہونے کے بعد تر و تازہ ہونا چاہیے، ابھی سے کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. باغ بھی نقش و نگار حاصل کر لیتا ہے ابر آنے سے. تو ویسی وہ آواز میرے لیے ابر کا کام کر رہی ہے. یا چبر درویش آواز زکوٰۃ، یا چبر محبوس پیغام نجات. یا پھر ایسی ہے جیسی کسی درویش آدمی کے لیے زکوٰۃ دینے والے کی آواز ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے آ رہا ہے، پکار رہا ہے کوئی زکوٰۃ کے مستحقین، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ آواز ہی اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب ایک نسخے میں آواز زکوٰۃ ہے، ایک نسخے میں ایام زکوٰۃ. جب زکوٰۃ کے دن آتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے جب دن آتے ہیں، تو اس کے لیے وہ دنوں کا آنا ہی نجات پیش خیمہ بن جاتا ہے. یا چبر محبوس پیغام نجات. یا پھر کسی قیدی کے لیے سرکاری فرمان کا جاری ہو جانا ہی اس کے لیے راحت کا باعث بن جاتا ہے کہ اتنے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. حالانکہ ابھی چھوڑا نہیں گیا ہے، لیکن وہ میسیج ہی
وہ انفارمیشن ہی اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کر دیتی ہے۔ یادم رحمان بدھ کاں از یمن می رسد سوئے محمد بے دہن، یا پھر اللہ تعالیٰ کی وہ گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے پہنچی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے خدائی سانس پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشبو پہنچتی ہے مجھے یمن کے ملک سے۔ تو یہ کیسا پہنچتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ پہنچتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے راحت ملتی ہے۔ یا چبوئے احمد مرسل بود کاں بے آسی در شفاعت می رسد، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ایک گناہ گار کے لیے شفاعت کے دن، محشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوشبو آئے گی تو وہ اس خوشبو سے حضور کے تشریف لانے کی اطلاع سے ہی آدھی راحت محسوس کر لے گا۔ غفلتوں میں عمر گزری جو بھی جانا تھا گیا، لغزشوں میں زیست کا ہر قیمتی لمحہ گیا، دل بجھا نظریں جھکی خفت کا عالم چھا گیا، مر گئے بے موت ہم جب وقت پرسش آ گیا، جان میں جان آ گئی آقا کو آتا۔ پوری زندگی غفلتوں میں گزری، لیکن جب وقت آیا محشر کا تو شرمندگی ہمارے اوپر طاری ہو گئی، پریشان ہو گئے کیا ہوگا۔ اب مایوسی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی، ہم اتنے برے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو دوزخ کا پروانہ نہ مل جائے، ایسا ہو جائے۔ لیکن اچانک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو ایک دل میں اطمینان اور راحت پیدا ہوگی، چلو اب ہماری شفاعت ہو جائے گی، اب بچ جائے گی۔ تو یہاں اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یا چبوئے احمد مرسل بود کاں بے آسی در شفاعت می رسد، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی جو ایک گناہگار کو شفاعت کے وقت میں پہنچے گی۔ تو جیسے حضور کو دیکھتے ہیں ایک قسم کی راحت مل جاتی ہے، تو ویسے ہی آپ مثالیں دے رہے ہیں۔ وہ پانی کا میں ڈلہ پھینکنے سے، وہ اینٹ پھینکنے سے جو آواز آئی، وہ آواز کتنی راحت فضا ثابت ہو رہی تھی اس پیاسے کے لیے۔ یا چبوئے یوسف خوب لطیف می زنت برجان یعقوب نحیف، یا پھر وہ حسین یوسف کے پیراہن کی خوشبو جو یعقوب علیہ السلام جو کہ لاغر اور نحیف ہو گئے تھے ان کی جان پر اثر کرتی ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا پیراہن جب یعقوب علیہ السلام کے پاس لایا جا رہا تھا تو بہت دور سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے اس خمیس کی خوشبو سونگھ رہے تھے، اس سے ان کو راحت مل رہی تھی۔ حالانکہ ابھی خمیس یہاں تک پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہی ہے، لیکن وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ یا نسیم روضہ دارالسلام سوئے آسی می رسد بے انتقام، یا پھر جنت کے باغ کی خوشگوار ہوا جو بخش دیے گئے گناہگار کو پہنچتی ہے، جیسے وہ ہوا پہنچتی ہے وہ راحت کی سانس لینے لگتا ہے۔ یا سوئے مس سے سیاہ اسکیمیاں می رسد پیغام کہ ابلہ بیا، یا پھر وہ کالے تانبے کے پاس کیمیا کی جانب سے جو پیغام پہنچتا ہے، کیمیا کی جانب سے پیغام پہنچتا ہے کہ اے کالے تانبے اب میں آ گیا ہوں، تجھے سونا بنا دوں گا۔ اے بے وقوف آ، تو ڈرتا کیوں ہے، میں کیمیا ہوں، تو کالا تانبا ہے، تجھے سونا بنا سکتا ہوں میں۔ تو جو وہ آواز سے راحت محسوس کرتا ہے۔ یا ز لیلا بشنود مجنو کلام، یا فرستد ویس رامی را پیام، یا پھر جس طرح کہ لیلا کی جانب سے ایک کلام جاری ہوتا ہے جو مجنو کے کانوں میں پہنچتا ہے، وہ مجنو سنتا ہے، وہ آواز سے راحت محسوس کرتا ہے۔ یا پھر ویس کا پیغام رامین کو پہنچتا ہے، جیسے لیلا مجنو ہے ویسے ویس اور رامین بھی ہیں۔ ویس معشوقہ ہے اور رامین اس کا عاشق ہے۔ اب یہاں پر ہندوستان میں یہ رامین اور ویس کی کہانی نہیں مشہور ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہاں پر ویس اور رامین بھی ویسے ہی مشہور ہیں جیسے لیلا اور مجنو ہیں۔ فائدہ دیگر کہ ہر خشتے کزیں بر کنم آئیم سوئے مائے معیں۔ اب یہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس آواز سے راحت مل جاتی ہے پیاسے کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر اینٹ جو اس میں سے میں اکھاڑتا ہوں تو ہر اینٹ کے اکھاڑے جانے کی وجہ سے میں صاف پانی کے قریب ہوتا جاتا ہوں۔ ایک ایک اینٹ اکھڑتی ہے، ایک ایک اس کا لیئر کم ہوتا جاتا ہے اور وہ پانی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس کمی خشت دیوار بلند پست تر گردت بہر دفاع کے کند، اس لیے کہ اونچی دیوار کی ایک ایک اینٹ جب کم ہوتی جاتی ہے، ایک ایک لیئر اس کی کم ہوتی جاتی ہے، تو جتنی لیئریں کم ہوتی جائیں گی وہ دیوار نیچی ہوتی چلی جائے گی،
اور جیسے جیسے وہ نیچی ہوتی چلی جائے گی وہ پانی کے قریب آتا چلا جائے گا. پستی دیوار قرب می شود فصل او درمان وصل می شود. جو دیوار کی جو نیچائی ہے وہ نزدیکی بنتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے دیوار چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ نزدیکی میں کنورٹ ہونے لگتی ہے. تو اس اینٹ کا جدا ہونا، اس ایک لیئر کا کم ہونا اس کے وصل کا، اس کی ملاقات کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. پس سیامت کندن خشت لذب موجب قربت کہ وسجد وقترب. چپکی ہوئی اینٹ کا اکھاڑنا پستی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. ہر اینٹ جو دوسری اینٹ سے چپکی ہوئی ہے اس کو اکھاڑتے جانا اس کے نزدیکی کا قرب کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ، جھکتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ. ایسے دیوار اکڑی ہوئی رہے گی تو قریب نہیں ہوں گے، ایسے ہو جاؤ پھر قریب ہوتے چلے جاؤ گے. جھکتے جاؤ، اس دیوار کو جو تمہارے نفس کی دیوار ہے اس کو کم کرتے جاؤ. جیسے جیسے وہ دیوار کا ایک ایک لیئر کم ہوتا جائے گا تم قریب ہوتے جائیں گے، اس آب حیات کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہ سورہ العلق کی آیت ہے، آیت نمبر 19. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اس ابو جہل کی اطاعت مت کیجیے، اس کی بات مت سنیے، آپ سجدہ کرتے جائیے اور قریب ہوتے جائیے. تاکہ ای دیوار عالی گردنست مانے ای سرفرود آوردنست. جب تک یہ دیوار اونچی گردن والی ہے، اونچی گردنیں جو انسان کی ہوتی ہیں جو تکبر اور غرور سے پیدا ہوتی ہیں، جب تک یہ دیوار اونچی گردن والی ہے یہ سر جھکانے نہیں دیں گی. اس کو کم کرو، اپنا ایگو اپنا ایٹیٹیوڈ ختم کرو تو پھر سر جھکانے کا کام تمہارے لیے آسان ہوگا. نہیں تو تمہاری گردن جھکنے والی نہیں ہے، اور جھکیں گے تو ہی قرب نصیب ہوگا. سجدہ نتواں کرد بر آب حیات تا نیابی زی تن خاکی نجات. اس وقت تک آب حیات پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تو اس مٹی کے جسم سے نجات نہیں پالے گا. یہ تیرا جسم اسی اینٹوں کا جسم ہے. جب تو اس جسم کے لیئروں کو کم نہیں کرے گا، آرزوؤں خواہشوں کے اس لیئرز کو کم نہیں کرے گا تو مٹی سے قریب بھی نہیں، اس پانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. برسر دیوار ہر کو تشنتر زو تر برمی کنت خشت و مدر. جو شخص دیوار پر بیٹھا ہوگا، دیوار پر جا کر پیاسا ہے اور جا کر بیٹھ جائے، اس کو چاہیے کہ اینٹ اور ڈھیلا اکھاڑنے کے کام میں لگ جائے. تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دیوار پر بیٹھے ہو اور نیچے آب حیات ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہو. اگر تم کو اس آب حیات تک پہنچنا ہے تو آہستہ آہستہ ایک ایک لیئر کو اکھاڑنا ہوگا. جیسے جیسے اکھاڑتے جاؤ گے ویسے ویسے نیچے آتے جاؤ گے، ایسی پانی کے قریب ہوتے جاؤ گے. ہر کی عاشق تربوت بر بانگے آپ او کلوخ زفت بر کندز حجاب. جو پانی کی آواز پر زیادہ عاشق ہوگا وہ ایک ایک ڈھیلے کو اکھاڑتا چلا جائے گا. یہ آواز کی جو جاذبیت ہے، اس کا جو مزہ ہے اس آواز کا، وہ لیتے جاؤ، دل تمہارا ایک ایک اور اینٹ اکھاڑنے کی طرف راغب ہوتا چلا جائے گا. اگر ایسا سوچیں گے کہ ایک اینٹ اکھاڑنے سے کیا فائدہ مل رہا ہے تو اوپر ہی بیٹھے رہنا پڑے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ سننے سے کیا فائدہ ہے، وہاں جانے سے کیا مل رہا ہے. وہ لوگ دیوار کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں. جو لوگ انجوائے کرتا ہے اس پانی کی آواز کو، وہ اکھاڑتا جاتا ہے اور پانی کے قریب ہوتا جاتا ہے. وہ آواز جو تمہیں اس پانی سے قریب کرتی چلی جائے، اس آواز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کتنی میٹھی آواز ہوتی ہے، پیاسے کو واہ ہوا کراتی ہے. جو پیاسا نہیں ہے وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے. اوز بانگے آپ پر میں تا انخ نشنوت بیگانہ جز بانگے بلخ. وہ پانی کی آواز گلے تک شراب سے پر ہے. وہ آواز سے آدمی مستی میں ہے، جیسے کوئی آدمی سر سے پاؤں تک شراب میں ڈوبا ہوا، اس آواز سے مست ہو جاتا ہے. نشنوت بیگانہ جز بانگے بلخ. اور جو بیگانہ ہے، جو پیاسا نہیں ہے، اس کے لیے یہ آواز صرف وہ بلخ کی جو آواز ہے. جیسے ابھی میں نے ہمارے پاس بلخ کہتے ہیں، وہاں پر بلخ کہتے ہیں فارسی میں. اس کے لیے تو یہ آواز صرف ایک بلخ آواز ہے. ایک پانی میں ایک چیز گر رہی ہے، ایک آواز آ گئی بلخ، بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ بلخ ہی ہے، اس کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. اے خنک آرا کہ او ایام پیش مغتنم دارت گزارت وام خیش. اے سننے والے انسان،
خوش نصیبی ہے جو شروع کے زمانے کو غنیمت سمجھے۔ ابتدائی دور میں جب تو اینٹ اکھاڑ کر پھینک رہا تھا تجھے صرف بڑک کی آواز آ رہی تھی اور تو اسی کو انجوائے کر کے آگے بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا۔ تو خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ابتدائی دنوں میں اسی آواز کے مزے لیتا رہا۔ جب وہ پانی کے قریب پہنچ جائے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور اس آواز کو، اس لہروں کے کم ہونے کو غنیمت سمجھو۔ تم اگر انجوائے کر رہے ہو اس لہروں کے کم ہونے کو، تو جیسے جیسے تم انجوائے کر رہے ہو ویسے ویسے ایک لیئر اکھاڑ رہے ہو، اور جیسے جیسے ایک لیئر اکھڑ رہی ہے ویسے ویسے تم پانی کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ پیاس بجھ جائے گی۔ مغتنم دارد، غنیمت سمجھو۔ جو کچھ ایک ایک لیئر کم ہو رہی ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ گزارت وام خیش، اور اپنا قرض ادا کرو۔ اب یہ تم قرض والے ہو، پیاسے بیٹھے ہو، قرض والے ہو، اپنا قرض ادا کرو، اپنا کام کرو۔ اندراں ایام کش قدرت بوت، صحت و روزے دل و قوت بوت، اور اسی زمانے میں اس کو غنیمت سمجھو جب تم کو قدرت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، تمہاری صحت ہے تم کو دستیاب، دل میں طاقت ہے، تمہارا جسم سلامت ہے، تمہاری عقل سلامت ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے تمہاری عقل سلامت ہے، تم کو صحت حاصل ہے، تمہارے کو ٹینشنز نہیں ہیں، تم کو اور دوسرے ذمہ داریاں کام نہیں ہیں، تم کو موقع مل رہا ہے، اس سے استفادہ کر لو۔ اب بعد میں ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز رہے، اب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ وہاں جوانی ہم چو باغے سبز تر، می رسانت بے دریغے باروبر۔ جوانی انسان کی سبز و شاداب باغ کی طرح ہوتی ہے جو بے دریغ پھول پھل دیتی رہتی ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے جوانی میں انسان کو، جسم تر و تازہ ہوتا ہے، دماغ تر و تازہ ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی گھٹنے میں درد نہیں، کوئی کمر میں درد نہیں، کوئی آنکھوں کی بینائی میں کچھ نہیں، ہر چیز اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ وقت غنیمت ہے، جو کرنا ہے اسی عمر میں کر لو۔ چشم ہائے قوت و شہوت رواں، سبز می گردد زمین تن بداں۔ قوت اور شہوت دونوں کے چشمے جاری ہیں۔ یہ عمر ایسی عمر ہے کہ اس میں قوت بھی ہے، پاور بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، اور شہوت کا چشمہ بھی ہے۔ آپ شہوت کو چشمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ شہوت ہی انسان کو نیکیوں کے راستے پر لے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ شہوت انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، انسان برائی نہیں کرتا ہے تو اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر شہوت ہی نہ ہو تو نیکی کہاں سے ملے گی؟ تو آپ شہوت ہی نیکیوں کے بڑھانے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی ہے، اس کو شہوت پر صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ وہ ثواب بھی جوانی میں ہی ہے، وہ ثواب بھی جوانی میں ہی ہے۔ سبز می گردد زمین تن بداں، جسم کی زمین انہی چیزوں سے سرسبز ہوتی ہے۔ جسم کی زمین کو سرسبز کرنا ہے تو یہی چیزیں ہیں۔ خانہ معمور سقفش بس بلند، معتدل ارکان و بے تخلیط و بند۔ گھر آباد ہے، اس کی چھت بھی اونچی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پورے پلرز وغیرہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ ہے جوانی۔ بچپن میں عقل کمزور ہوتی ہے، بڑھاپے میں جسم کمزور ہوتا ہے۔ جوانی ایک ایسا وقت ہے جب کہ عقل بھی پختہ ہے، جسم بھی پختہ ہے۔ یعنی ایک ایسا گھر ہے جو آباد بھی ہے، جس کی چھت بھی اونچی ہے، ہوادار بھی ہے، جہاں پہ کوئی شور شرابہ گڑبڑ نہیں ہے، اور اس کے ستون وغیرہ بھی جو ہے، پلرز وغیرہ بھی ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہیں۔ نور چشم و قوت ابداں بجاں، قصر محکم خانہ روشن پرصفا۔ آنکھوں کی روشنی بھی برابر اچھی چل رہی ہے، جسموں کی طاقت بھی بحال ہے، قلعہ اندر سے بہت مضبوط ہے، گھر روشن بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے۔ ہی غنیمت داں جوانی اے پسر، سرفرو داور بکن خشت و مدر۔ اے انسان، اے صاحبزادے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ میرا ایک شعر ہے، بڑھاپے میں مشکل ہے محنت کڑی، جوانی کے دن ہے عبادت کے دن۔ عبادت کے اصل دن تو جوانی کے ہی ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کہاں سے ہو سکتا ہے محنت زیادہ؟ رات رات بھر جگ کے عبادت کر سکتے ہیں؟ 4 6 گھنٹے بیٹھ کے وظائف کر سکتے ہو؟ تھک جاؤ گے۔ نوافل پڑھ سکتے ہو؟ کتنے نوافل پڑھیں گے؟ گھٹنوں میں درد، کمر میں درد شروع ہو جائے گا اس کے بعد۔ جوان آدمی آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ ہر عبادت بڑھاپے میں مشکل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا جوان کے لیے آسان ہے، بوڑھے کے لیے مشکل ہے۔
نماز پڑھنا جوان کے لیے آسان ہے، بوڑھے کے لیے مشکل ہے۔ حج کرنا جوان کے لیے آسان ہے، بوڑھے کے لیے مشکل ہے۔ ہر عبادت جوان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ 10 پارے ایک ساتھ بیٹھ کے جوان قرآن پڑھ سکتا ہے، بوڑھا پڑھ سکتا ہے؟ چکر آ جائے گی، آنکھوں میں درد شروع ہو جائے گا، کمر میں درد شروع ہو جائے گا۔ سر فرود آور بےکن خشت و مدر، سر جھکا لے اور اپنی اینٹ اور ڈھیلے کو اکھاڑ لے۔ ابھی تیرے ہاتھوں میں دم ہے، تو اس چپکی ہوئی دیوار کے اینٹوں کو آسانی سے اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ دیوار اکھاڑنا کہاں سے ہوتا ہے؟ بوڑھے آدمی سے۔ پیش ازاں قیام پیری در رسد، گردنت بندو بحبل من مسد۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپے کا زمانہ آ جائے، تیری گردن مونچھ کی رسی سے بندھی جائے۔ یہ تبت یدا ابی لہب جو سورہ ہے، اس کے اندر یہ حبل من مسد استعمال ہوا ہے، گردن جو ہے رسی سے بندھ جانا۔ اس سے پہلے کہ تیری یہ کیفیت ہو جائے، گردن رسی سے باندھی جانے کی کیفیت ہو جائے، گردن جھک جائے، کمر جھک جائے، چلنا تیرے لیے مشکل ہو جائے، ہاتھ میں لکڑی آ جائے، اس سے پہلے جوانی کے دنوں کو غنیمت سمجھ اور جو کرنا ہے کر لے، بعد میں نہیں ہوگا، اتنا نہیں ہوگا۔ خاک شورا گرددو ریزان و سست، ہرگز از شورا نبات خوش نرست۔ مٹی شوریلی اور جھڑنے والی اور سست ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں تر و تازہ دیوار جب ہوتی ہے تو اسٹرانگ ہوتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے تو صرف ایسا انگلی مارو مٹی جھڑنے لگتی ہے۔ پرانے دیواروں میں ہوا کرتا تھا، اب تو خیر دیوار الگ ہو گئی ہے، پہلے کے دیواروں کے آپ تصور کر کے دیکھیے، پرانے دیواروں کو صرف ایسے ہاتھ مارو مٹی گرتی ہے، جبکہ نئی دیوار ہوگی نہیں ہوگا ویسا۔ اور زمین کا بھی معاملہ یہ ہے، شوریلی زمین جب ہوتی ہے تو اس کے اندر اچھی گھاس کبھی نہیں اگتی۔ تر و تازہ زمین ہوگی تو اچھی سے اچھی گھاس، اچھی سے اچھے پھل پودے اگیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ساری روحانیت کی طاقتیں، ساری روحانیت کے محنت مشقت اور اس کے پھل جوانی میں حاصل کیے جا سکتے ہیں، بڑھاپے میں مشکل ہو جائے گا۔ آب زورو آب شہوت منقطع، اوز خیش و دیگران نامنتفع۔ طاقت کا پانی اور شہوت کا پانی منقطع کر لو، ورنہ دوسروں سے نفع نہ اٹھا سکو گے۔ تمہارے اندر یہ جو پانی رکھا گیا ہے اس کو ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کرو، اس طاقت کو ادھر لے کے جاؤ، شہوتوں سے بچو، اس کا ثواب الگ پاؤ۔ پھر جو محنت، جو طاقت ملی ہے اس سے محنت کرو، اس کا ثواب الگ پاؤ۔ دوسروں کے اوپر بھروسہ مت کرو کہ کوئی تمہارا یہ کر دے گا، کوئی تمہارا وہ کر دے گا۔ اپنا کام خود کرو، دوسروں پہ بھروسہ مت کرو، ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے دوسروں پہ بھروسہ کرنا۔ ابرواں چوں پاردم زیر آمدہ، چشم را نم آمدہ تاری شدہ۔ اب بڑھاپے میں جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، ابرو بہوں جس کو کہتے ہیں ہم، آنکھوں کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ مونچھوں کی طرح لٹک جاتی ہیں۔ جیسے مونچھیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ویسی بہو بھی بڑھاپے میں لٹک جاتی ہیں۔ آنکھ میں موتی آ جاتا ہے اور نظر دھندلے ہو جاتی ہے۔ اب نظر دھندلی ہو گئی، آنکھوں میں موتی آ گیا، گال لٹک گئے، اسکن لٹک گیا، اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد تم کیا محنت کر پاؤ گے؟ استشنج رو چو پشتے سوس مار، رفتہ نطخو تام دنداں ہاں کار۔ چہروں پر جھریاں آ گئیں اور کمر جو ہے کمان کی طرح ہو گئی۔ انسان کی قوت گویائی بھی برابر کام نہیں کر رہی، وہ بات چیت بھی برابر نہیں کر رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، نہ ذائقہ برابر چل رہا ہے زبان کا، اور نہ دانت اس کے کام میں آ رہے ہیں، ایک ہڈی نہیں چاپ سکتا بوڑھا آدمی۔ یہ کیفیت، اس کیفیت میں کیا محنت کر پاؤ گے؟ پشت دو تہ گشتہ دل، سست و تپاں، تن ضعیف و دست و پا چوں ریسماں۔ کمر بیکار ہو گئی ہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہی، دل پشمردہ نڈھال ہو گیا ہے، وہ جوش، وہ ولولہ جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، راشا ہو گیا ہے، شیورنگ کی طرح ہاتھ ہل رہے ہیں، جسم کمزور ہے، اور ہاتھوں اور پاؤں کی کیفیت ایسی جیسے تاگوں کی طرح پتلے ہو گئے ہیں۔ اس عمر میں جانے کے بعد تم سمجھتے ہو تم روحانیت کا مقام حاصل کر پاؤ گے؟ برسرے رہزاد کم مرکوب سست، غم خوی و دل تنک تن نادرست۔ تم راستے پر چل رہے ہو، کھانے کے لیے توشہ نہیں ہے، سواری بھی سست ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ سواری بھی سلو چل رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر چل رہے ہو۔ غم سے دل بھاری ہے، دل کمزور ہو گیا ہے اور جسم بگڑا ہوا ہے، اور سفر لمبا ہے۔
خانہ ویراں کار بے ساما شدہ، دل ز افغاں ہم چو نئے انبا شدہ، گھر تباہ کام بے سہارا۔ دل فریاد سے مشک والی بین کی طرح ہے۔ مشک ہوتا نا جس میں سقا جو پانی لے کے بازار میں گھومتے ہیں، پانی لے لو پانی لے لو، جب تک ان کے منہ کے اندر آواز ہے، بلند آواز ہے، طاقت ہے، وہ پکار پکار کر بولتے ہیں پانی لے لو پانی لے لو، ان کی آواز لوگوں کے گھروں کے اندر تک داخل ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں پانی لے رہے ہیں۔ لیکن بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ آواز باہر نہیں آئے گی، گلی کی موڑ تک بھی نہیں پہنچے گی، گھر کے اندر کہاں سے جائے گی؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بین لیتے ہیں ساتھ میں، ایک آواز لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے۔ کچھ لوگ گھنٹی لیتے ہیں، کچھ لوگ بین لیتے ہیں۔ اب آج کل تو ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، لوگ لاؤڈ اسپیکر لے کے نکل رہے ہیں۔ اس کی محتاجی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، ورنہ جوانی میں اس کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسا پکارتا تھا کہ لوگوں کے بیڈ رومز تک ان کی آواز پہنچ جاتی۔ عمر ضائع سے یہ باطل راہ دور، نفس کاہل دل سیاہ جان نا صبور۔ عمر برباد ہو گئی، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے، جو اچھی گولڈن ایج تھی وہ آپ نے گنوا دی۔ کوششیں ساری بیکار ہو گئیں، مگر راستہ ابھی بھی بہت دور ہے۔ وقت کم ہے، طاقت نہیں ہے، راستہ دور ہے، منزل بہت دور ہے، پہنچنا بہت ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، ابھی آپ کو اتنا سفر کرنا ہے کہ کم از کم اس کے لیے 60-70 سال چاہیے۔ کہاں سے ہوگا؟ 50 سال بھی اگر چاہیے آپ کو، 40 سال بھی اگر آپ کو چاہیے تو چل سکتے ہیں آپ؟ ٹائم ہو گیا۔ یہ کام آپ 20 سال کی عمر سے شروع کرنا تھا، اب تک ہوتے ہوتے پہنچ جاتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں آپ اصل میں۔ نفس کاہل دل سیاجا نا صبور، نفس کو جو بچپن میں جو جوانی میں جو کاہلی اختیار کیا تھا اسی کا عادی ہو گیا ہے۔ بچپن میں جوانی میں انسان جو کام کرتا ہے اسی کی عادت بڑھاپے تک چلی آتی ہے۔ کاہلی کی عادت ڈال لی تھی جوانی میں تو بڑھاپے میں تو اور زیادہ کاہل ہو جائے گا انسان، اور دل تو کالا ہو چکا ہے کالے کارناموں کی وجہ سے، اور جان انسان کی بے صبر ہے۔ جیسا جیسا عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا پیشنس بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان جلد باز اور بے صبرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبر بھی جوانی میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کو صبر کی عادت ہے، وہ صبر کرنا آسان ہے اس کے لیے۔ بوڑھا آدمی صبر نہیں کر سکتا زیادہ۔ منہ یہ برسر ہم چو برف از بیم مرگ، جملہ آزا لرز لرزاں ہم چو برگ۔ سر پر بال برف جیسے ہو گئے ہیں موت کے ڈر سے۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، جسم اپنی طاقت و توانائی کھوتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے موت آتی جا رہی ہے۔ اب وہ موت کا خوف الگ طاری ہو رہا ہے، تو بال برف کی طرح ہو رہے ہیں، ٹھنڈے سفید، اور اعضاء کی کیفیت یہ ہے دیگر آرگنز کی پتے کی طرح ہل رہے ہیں خوف کے مارے، کیونکہ ہم کو جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے ان کو احساس ہوتا جا رہا ہے میری عمر یہ ہو گئی، میری عمر یہ ہو گئی۔ تو جیسے جیسے ان کو احساس ہو رہا ہے عمر کے بڑھنے کا، ان کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنا لگتی ہے۔ وہ ہے بڑھاپا۔ روز بیگاہ لاشا لنگو رہ دراز، کارگاہ ویراں عمل رفتہ ز ساز۔ دن بے وقت کا دن، لنگڑا گدھا اور راستہ دور، یہ کیفیت ہے بڑھاپے میں۔ کارخانہ ویران ہے اور عمل کچھ نہیں ہو رہا ہے، ناکارہ ہے۔ خواہش ہے کچھ کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، مگر کچھ کر نہیں سکتے، سوائے منہ سے اللہ اللہ کہنے کے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بے خائے خوئے بد محکم شدہ، قوت برکندنے آں گم شدہ۔ جوانی میں جو بری عادتیں جو پال رکھی تھی نا، اس کی جڑ مضبوط ہو گئی ہے زمین کے اندر۔ اب اس وقت جب کہ جوانی تھی، جب ابتدائی پودا تھا، اس کی جڑ اکھاڑنا آسان تھا۔ پودے کو پکڑ کے قوت سے کھینچ دیا، جڑ کے ساتھ جھاڑ باہر آ گیا۔ اب جڑ مضبوط ہو گئی ہے، زمین بھی نہیں ہے اب تو۔ یہی کام اگر جوانی میں کر لیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور مثال بیان کرتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہیں۔ ایک عالم ہے جو ایک شخص کو کہتا ہے کہ ایک تو نے جھاڑ جو بویا ہے، کانٹوں بھرا ہے، اس کو زمین سے اکھاڑ دو، یہ لوگوں کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایک آدمی نے ایک جھاڑ بو دیا تھا لوگوں کے راستہ چلنے کی جگہ پر، جو کانٹوں سے بھرا تھا، اس کے کانٹے گر رہے تھے زمین پر، لوگوں کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو ایک عالم نے اس سے کہا کہ تم یہ جھاڑ اکھاڑ دو۔ تو اب وہ معذرت کرتا ہے، اپنی معذوری اور مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ جھاڑ نہیں اکھاڑ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں اور اس کا تنا مضبوط ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا ہے۔ اب اس آدمی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو اکھاڑے۔
تو گناہ جب عادت بن جاتے ہیں اور انسان اس کو فوری ختم نہیں کرتا تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل مولانا روم بیان کریں گے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان